ہو رہے ہیں کہ یار ہو کیا گیا. ایک ملک جس کو ہم نے اتنا دبایا, اتنا گرایا, مہنگائی میں ڈالا, اس کو جنگ مسلط کی اس کے اوپر, اور آج ساری دنیا اس کو کیا کر رہی ہے, سلوٹ. اب تو میم بننا شروع ہو گئی ہیں. ایک میم آئی ہے بڑی زبردست, ایک آدمی آرمی چیف بنا ہوا ہے پاکستانی نا, ٹوپی پہن کی ہوئی ہے, ہاں ملیشیا سے, کوئی پھڈا چل رہا ہے تمہارا, ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں ذرا ایران کا مسئلہ نمٹا رہا ہوں, ابھی ٹائم نہیں. بڑا زبردست میم بنائی ہے اس نے. سعودی عرب بادشاہ کا فون آیا, واللہ ہادا, واللہ پریشانی, واللہ ٹینشن ایران. اس نے کہا آج اتوار ہے, چھٹی والا دن ہے, پیر کے دن رابطہ کریں آپ. یہ بھرم ہے پاکستان کے بھائی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے بھائی بتا اگر ماروں, ابھی ایران پہ اٹیک کروں, دھمکیاں میں نے بہت لگا دی ہیں, ٹویٹ بھی کر دیا ہے, ماروں, لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ وہ بھی مارے گا پھر. تو جناب حافظ صاحب ذرا بتائیے. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہر جائے, سسرال سے میرا فون آیا ہوا ہے, مجھے ذرا کام سے جانا ہے, قرآن خوانی نمٹا کے آ رہا ہوں میں. کل 5:06 پہ آپ رابطہ کیجیے, اور ٹائم پہ آنا, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں. یہ چل رہا ہے پاکستان میں, پہلی دفعہ اتنی عزت ملی ہے بھائی. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا, لیکن کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. کچھ صحافی ایسے ہیں پاگل ہوئے ہیں, ابے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پہلے سے ملی بھگت تھی, ابے یہ تو پہلے سے گیم کھیلے ہوئے تھے انہوں نے, بس کر دو یار. انڈیا کو دیکھو کیسا بوکھلا گیا ہے, وہ پاگل ہو گیا انڈیا. یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے, پھر اور بھی محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی جیت رہے ہیں الحمدللہ. اور سعودی عرب ہماری طاقت کو دیکھ کے ہم سے اتحاد کر رہا ہے حرمین بچانے کے لیے, اور بہت سارے ملک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. لوگ یہ سارا کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. یہ آرمی چیف کو کریڈٹ یقیناً جاتا ہے, لیکن یہ پوری فوج کو جاتا ہے. اس میں ہماری ایئر فورس بھی ہے, ہمارے جو جوان ہیں جو آگے بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کے پاس جان دینے والے فوجی نہ ہو تو اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے. لیڈر کا حوصلہ جب بڑھتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرے جو جوان ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں, تو اپنے بیانات میں, اپنی تقریروں میں, اپنی پوسٹوں میں ان فوجی جوانوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر آپ پر ایک طبعی خوف تھا. طبعی خوف تو انسان پہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 ہیں اور ہم کتنے ہیں, 313, کیسے لڑیں گے. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, ہم وہ لوگ نہیں ہیں بنی اسرائیل کہ جب طاقتور دشمن دیکھا بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ جاؤ, آپ کا رب جائے, لڑے, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ, ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ طاقتور دشمن کو دیکھ کے بھاگ جائیں. آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی ہم چھلانگ لگا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حوصلہ ملا ہوگا یہ تقریر سن کے. تو جو بھی بھائی فورسز کا لیڈر ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, نیچے والے لوگوں میں دم ہوتا ہے تو اس میں بھی دم آتا ہے. ایک بڑا زبردست مقولہ ہے عربی کا, للساعد بالسیف انما السیف بالساعد, بڑا زبردست مقولہ ہے. کہتے ہیں بازو میں طاقت تلوار سے نہیں آتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. بازو میں تلوار کی وجہ سے طاقت نہیں آتی, تلوار کے لیے بازو کا مضبوط ہونا ضروری ہے. تلوار کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کو کسی کمزور ٹی بی کے مریض نے پکڑا ہوا ہے, کسی عورت کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہے, اسے گائے بھی ذبح نہیں ہو سکتی. تو بازو مضبوط ہوتا ہے تو پھر تلوار طاقتور. تو یہ جو ہمارے جوان بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اور بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے حوصلے ہیں, ان حوصلوں کی وجہ سے سربراہوں کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو یہ کریڈٹ ان کو بھی جانا چاہیے, بلکہ ان کو تو زیادہ جانا چاہیے. بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. جو فورسز کی قربانیاں ہیں وہ میڈیا پہ آتی نہیں ہیں. پوری دنیا اپنی فورسز کی قربانیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے. اس میں خطرہ ہوتا ہے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو, قوم کا امیج, قوم کا جو حوصلہ ہے مورال ڈاؤن نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. تو کچھ اچھے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں بھی کتنے دن چلتا ہی ہے, دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے, سارے خوش ہو رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل طلاق ہو جائے. ابے ابھی تو شادی ہو رہی ہے, ابھی خوش ہو جائے یار. ہو تو بہت کچھ سکتا ہے, ہو تو یہ بھی سکتا ہے ٹرک کے نیچے آگے مر جائے. پھر مثال دے رہا ہوں, وہ دیکھو ایک دن ہوا تھا, وہ دولہا بیوٹی پارلر میں جا رہا تھا, تیار ہونے گاڑی کے نیچے آ گیا تو طلاق ہو گئی, فلانا ہو گیا. بھائی ہونے کو بہت کچھ ہے, لیکن جب شادی ہوتی ہے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں. اگر آپ کو دولہا دلہن سے محبت ہے, محبت نہیں ہے تو آپ صحافی بن کے بیٹھو گے اور کیڑے نکالنا شروع کر دو.
ابے یہ دولہے نے پٹایا ہے اور یہ تو چرسی ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ ہو ہی نہیں رہی شادی, ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہو رہی ہے. تو ایک اچھا کام ہو گیا میرے بھائی بڑے عرصے کے بعد دیکھنے کو. اور یہ جو جنگ ہوئی تھی نا انڈیا کے خلاف, خدا کی قسم یہ والی فتح اس فتح سے بھی بڑی فتح ہے جو ابھی ہوئی ہے. ابھی تو ہم 2 دن میں سعودی عرب میں رہا ہوں نا, وہ لوگ مان رہے ہیں, سعودی مان رہے ہیں یار زندہ باد پاکستان. ہمیں نہیں مان رہے کیونکہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. وہاں سعودی عرب میں جب میں نے ابھی عمرہ کیا, آپ کہو گے عمرہ کیسا کیا, بال تو اتنے بڑے ہیں, تو میرے اس سے بھی بڑے تھے. میں اتنے بال رکھتا ہوں کہ 10 عمرے اس میں آرام سے ہو سکتے ہیں, پھر بھی بڑے رہے بال. تو وہاں کیا ہوا کہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا پاکستانی, وہ کم ہو گئے, مصری زیادہ ہو گئے. تو وہیں کے پاکستانیوں نے بتایا کہ اتنا گورنمنٹ آف سعودیہ نے پاکستانیوں کو تنبیہات کی کہ بھائی کسٹمر کو وہاں جا کے نہ پکڑا کرو, تمہاری دکان پہ آگے بیٹھ جائے گا, اس کے بال کاٹ دیا کرو. وہاں جا کے نا بھکاریوں کی طرح ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ حرکتیں. آپ نے عمرہ کر لیا, آ جاؤ, وہ دوسرے آپ نے کر لیا, وہ ادھر کا سیٹر ہے, وہ ادھر کا. سعودی گورنمنٹ نے 10-15 سالوں سے پاکستانیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چھچوری حرکتیں مت کرو, تمیز سے بیٹھ جاؤ دکان کھول کے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا. نہیں مانے تو اب وہ نکال رہے ہیں پاکستانیوں کو, مصریوں کو لا کے رکھ لیا, وہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پاکستانی باز نہیں آئے. ابھی میں نے عمرہ کیا تو 2 بندے آ گئے, چھپ چھپا کے آ رہے ہوتے ہیں شرطوں سے. یار کیوں اپنے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہو, دنیا پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہو. ملک کا امیج اچھا جا رہا ہے, قوم کا امیج اچھا نہیں جا رہا ہے. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کسی ملک کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ صحافی جو اس وقت نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں نا, ان کو مت سنو, وہ کیڑے ہی نکالتے رہیں گے بیٹھ کے. اور خدا نخواستہ یہ معاہدہ اگر ناکام ہو گیا تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, پوری دنیا نے پاکستان کو ڈالا ہے بیچ میں. اور ہم اگر ایٹم بم نہ ہوتے نا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا. اور بعض تبصرہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں دنیا میں اب راج صرف وہی کریں گے جن کے پاس ایٹم بم ہے, جن کے پاس بم نہیں ہے وہ گئے, پروگرام اڑ گیا. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا ہم نے صحیح ٹائم پہ ایٹم بم بنا لیا تھا. اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. اور اس بم بنانے میں سعودی عرب نے بھی ہمارا بڑا ساتھ, بہت سارے لوگ انوالو ہیں اس میں, فوج بھی ہے, ISI بھی ہے, کچھ سیاسی لیڈر بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, بھٹو کو بھی جاتا ہے کریڈٹ. سب کو یہ بہرحال سب نے مل جل کے خاندانی کام. تو پاکستان میں سارے غلط کام نہیں ہو رہے, اس کے ہی پتہ چلتا ہے کچھ کام الحمدللہ. اور دیکھو غریب ہو کے مر جاؤ لیکن کمزور ہو کے نہ مرو, یہ پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا. ورنہ حقیقت کیا, ابو فلا رہ گیا کھوکھلے. ان کے طیارے ہمارے ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے ایئرپورٹ میں کہہ رہے ہیں یار اللہ کے نام پہ یہ اتحاد لے لو, PIA میں آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ ہماری فورسز کا ایک خاندانی کام ہے کہ انہوں نے ڈیفنس پہ کمپرومائز, جو کام ان کا تھا وہ انہوں نے کیا, گو کہ جو نہیں تھا وہ والا بھی کیا, لیکن بہرحال ان کا کام نہیں تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا کون نہیں بنے گا. الیکشن میں آپ کی انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کے کام نہیں ہے. دیکھو کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, پاکستان میں جتنے بھی وزیر ہیں نا, کسی بھی وزیر سے پوچھو کہے گا میں ادھر کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, میں صدر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں وزیر اعظم ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں فلانے محکمے کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا. ایک اکیلا آرمی چیف ہے جو کہتا ہے میں قوم کا خادم ہوں, حالانکہ باپ کون ہوتا ہے, وہی سب کا باپ ہوتا ہے. تو اب یہ غلط ہے صحیح ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال کام خاندانی ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. پوری دنیا رابطے کر رہی ہے, پوری دنیا ہمیں ہماری طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. ایران میں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے چند دن پہلے بیان دیا تھا کہ نوبل انعام جو ہے یہ جنرل عاصم منیر کو ملنا چاہیے. تو لوگوں نے بہت نیگیٹو کمنٹ کیے کہ یہ سرکاری پٹھو فلانے. اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے محبت کا جو بھی اس وقت دعویٰ کرے گا نا, تو اس کو لوگ درباری سرکاری ہی کہیں گے, کیونکہ کھوپڑی کیا ہو چکی ہے, خراب ہو چکی. یار اگر ہمارے سربراہ کو نوبل انعام مل, اور ملنا چاہیے, ہم انڈیا کی اس سے زیادہ ٹھکائی لگائے سکتے تھے, ہم نے 2 گھنٹوں میں بس لگا کے بند کر دیا اس کو, ورنہ اور بھی مار سکتے تھے. لیکن پاکستان بدامنی نہیں چاہتا. اور باقی زکوٰۃ اس کی جتنے پیسے ہوں گے اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی. سبحان ربی العظیم کا اگر یہ ہو گیا. مفتی صاحب میرے بھائی ریحان کے لیے بتا دیا میں نے, وہی کی دعا. آپ نماز کا طریقہ کب ریکارڈ کرائیں گے بتا دیں گے انشاءاللہ. سبحان ربی العظیم کا ہو گیا. السلام علیکم مفتی صاحب, یہ بھی میں نے بتا دیا. ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ مت کریں بھائی, اس سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے. اللہ والے بندے میں رہنا ہمارے
کیا مطلب یار؟ ہمارے نفس کی اصلاح کرنا ہے، اللہ والے بندے کی صحبت میں رہنا ہے، اچھی بات ہے. آپ رہتے کہاں ہیں؟ حضرت فیروز میمن صاحب کی صحبت اختیار کر لیں، انشاءاللہ نیک بن جائیں گے. مفتی صاحب میں اپنی بھابھی سے بہت تنگ ہوں، مجھے اور میری امی ابو کو برا بھلا بولتی ہیں اور لڑائیاں بھی کرتی ہیں، کیا کروں؟ بھائی سے بولیں، اگر وہ بھی نہیں تو بھابھی کو بولیں پھر الگ رہیں. آپ شادی کر کے الگ ہو جائیں، یہی ہو سکتا ہے بھائی. آج کل کسی کو ٹھیک کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. مفتی صاحب میں اپنی بھابھی، اچھا بھائی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ ایسے ہی بیان کرتے رہیں، آپ کے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے. محمد آصف رشیا سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب بگ فین فرام انڈیا، وعلیکم بگ فین. السلام علیکم مفتی صاحب، میری وائف کا نام لے دعا کریں. بھائی کئی بار جو آپ ایک ہی میسج کیوں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں؟ ایک ہی وائف ہے آپ کی یا کئی درجنوں وائف رکھی ہوئی؟ کیا وہ لوگ جن پر قربانی واجب نہیں، دو تین افراد مل کر بڑے جانور میں ایک حصہ لے سکتے ہیں؟ اور کیا بچے پیسے ملا کر قربانی کریں تو کیا ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ نابالغ بچہ اگر پیسے ملا کے قربانی کرے گا تو نہیں ہوگی. بچے کا حصہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا بڑے کا ہی ہے، جو بچے کے نام سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا بڑے کا ہی ہے. باقی یہ کہ جن پر قربانی واجب نہیں، دو تین افراد مل کر بڑے جانور میں ایک حصہ لے سکتے ہیں. دیکھیں قربانی جس پر واجب ہو یا نہ ہو، ایک گائے میں 7 سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم شریک ہو سکتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان پہ قربانی واجب تھی یا نہیں. مفتی صاحب سورہ بقرہ پڑھ کر اجرت لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی رقیہ کے طور پہ پڑھ رہا ہے، جیسے کسی کے گھر میں جن شیاطین ہے اور سورہ بقرہ پڑھوا کے اس سے دم کروایا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اجرت لے سکتے. یا ویسی برکت کے لیے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے کے لیے کسی کو بلایا، پڑھ لو، تو اس کو رقیہ کے طور پہ پڑھا تو اس کو پیسے دیے جا سکتے، لیے بھی جا سکتے. مفتی صاحب یہ ہو گیا. السلام علیکم صاحب، میری وائف نے بتا دیا. بھائی تو اپنی وائف سے کے لیے کیوں بار بار دعائیں کروا رہا ہے؟ کیا وہ لوگ مفتی صاحب میں باریک ہوں، کوئی نسخہ بتا دیں. اب آپ کی ایج کتنی ہے آپ نے بتایا نہیں ہے، میں حکیم نہیں ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں وہ اس سے تھوڑا سا جسم بھاری ہو جائے گا. آپ ایسا کریں، اب کیا میں نسخہ بتاؤں گا، لوگ کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں یار، پھر اپنی پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال ایک نسخہ ہے، وہ کھانے سے پتلے اور باریک لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، تو بڑا اچھا نسخہ ہے وہ. اب میں وہ نسخہ بتاؤں گا تو پورا سوال جواب کا سیشن اسی میں چلا جائے گا. مغز بادام، مغز کدو، مغز خربوزہ، مغز تربوز اور خشخاش اور ناریل، یہ 6 چیزیں لیں اور چھلکی اتری بھی ہوں، چھلکا اترا ہوا ہو. اور ان میں جو خشخاش ہے نا، اس کو صاف کر کے دھو کے، بہت مشکل کام ہے اس کا دھو کے صاف کرنا. اس کو دیسی گھی میں ہلکا سا پکا لیں اور پھر اس کو بہت طبیعت سے کوٹ دیں. اور باقی جو ہے نا، مغز بادام، مغز خربوزہ، مغز تربوز اور مغز کدو، یہ 4 چیزیں بھی دیسی گھی میں ہلکی ہلکی لال کر لیں، ہلکی ہلکی. اور پھر ان سب کو کوٹ کے مکسر بنا لیں 6 چیزوں، اور دیسی گھی جو بچا ہوا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں. اور بہت ہی باریک ہیں تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں، چینی کا شیرہ بنا لیں. حکیم لوگ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو پتا چل جائے گا حکیم لوگ چینی کا شیرہ کیسے بناتے ہیں. بہتر ہے شہد کا بنا لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اور پھر یہ جو ہے صبح نہار منہ بہت اچھی طرح چبانا ہے اس کو، 15 منٹ یا 10 منٹ کم از کم اسٹاپ واچ دیکھ کے چبانا ہے اس کو. چبا کے 1 گلاس دودھ اوپر سے پی لیں. یہ 2 مہینے پیئیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس، موٹے نہ ہو جائیں تو بھی پیسے واپس. لیکن اس کو چبانا مسئلہ ہے، کھا لیا ایسے ہی تو فائدہ نہیں ہوگا اس کا. 10 منٹ تک اس کو اتنا چبانا ہے، اتنا چبانا ہے کہ جھاگ منہ سے نکل کے گرنا شروع ہو، اور آپ نے پھر بھی روکے رکھنا، اس کو نگلنا نہیں ہے. بہت زیادہ اچھے طریقے سے چبانے اس کو آپ. اس کے بعد گرمیاں آئیں تو نارمل ٹیمپریچر کا دودھ، اور سردیاں تو گرم دودھ کے اوپر سے پی لیا آپ نے، اور آدھا 1 گھنٹے تک کچھ کھایا نہیں تو. اور اس نسخے میں اگر آپ نے ہاتھ واتھ لگا دیا تو یہ جلدی خراب ہو جائے گا. چینی کے مرتبان میں اس کے رکھیں. فی الحال میں جلدی فارورڈ کر کے بتا رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. یہ آپ کھانا شروع کریں تو انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے. پہلے ڈاکٹر کو بتا دیں کوئی بیماری شماری نہ ہو، کوئی جگر وگر کا مسئلہ نہ ہو. اچھا وہی مفتی صاحب، گناہ چھوڑنے کے لیے 4 مہینے کے لیے جماعت میں جانا چاہ رہا ہوں، والدین کو کیسے مناؤں؟ گناہ نہیں چھوٹ رہا. چلے جائیں، ایسی صورتوں میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. اگر آپ اپنے خدے جا رہے ہیں تو جا سکتے. گناہ سے بچنا زیادہ ضروری، بشرطے کہ آپ کے نکلنے سے والدین کا کوئی نقصان نہ ہو. ایسا نہ ہو خدمت کے محتاج ہوں وہ اور کوئی خدمت کرنے والا نہ رہے. اللہ والوں کی صحبت سے دل کی اصلاح ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. نیک لوگوں کی، صحابہ جو صحابی بنے نبی کی صحبت سے، تابعین جو تابعی بنے وہ صحابہ کی صحبت سے. پہلی رکعت میں رکوع کرنا بھول جائے اور تیسری یا چوتھی رکعت میں یاد آئے تو کیا کرے؟ ابے پہلی رکعت میں رکوع ہی بھول گیا تو یہ کیسے ہوتا ہے یار؟
بہرحال اگر پہلی رکعت میں رکوع بھول گیا تو جس رکعت میں یاد آئے نا اس رکعت میں رکوع کرے اور باقی جو نماز پڑھی ہے وہ دوبارہ جلدی جلدی پوری کمپلیٹ کرے، یعنی ترتیب سے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ مفتی صاحب میں باریک ہوں، بتا دیا میں نے، اتنے باریک ہو کہ میرا خیال ہے شلوار میں لاڑا ڈالا جا سکتا ہے آپ کو سلائی کے طور پہ۔ اگر کوئی قرآن کی آیتوں کی غلط تلاوت کرے اور اس تلاوت کا مطلب کفریہ بن جائے، یعنی کچھ غلط بنے، تو کیا وہ شخص کافر ہو جائے گا؟ اگر جان کر اس نے کیا تو کافر ہوگا، جان کر نہیں کیا تو پھر کافر نہیں۔ مفتی صاحب اگر کوئی آن لائن جاب کرنا چاہے لیکن اس کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکشن بینک کے پیسے سے خریدا ہوا ہو تو کیا اس کی کمائی حلال ہوگی؟ اور اگر نہیں تو اس کی کمائی کو حلال کیسے کیا جائے؟ بینک اگر سودی تھا اور سودی بینک کی آمدن سے اس نے خریدا ہے تو وہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اس سے جو کمائی ہوگی وہ کمائی حرام نہیں ہوگی، کام کیونکہ جائز کر رہا ہے۔ ہاں جو انسٹرومنٹ استعمال کر رہا ہے وہ انسٹرومنٹ ناجائز ہے، تو اب ان انسٹرومنٹ کو جائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا خود مارکیٹ ویلیو لگائے کہ کتنے ہوگا اور اتنے پیسے صدقہ کر دے، تو وہ جو اس نے کمپیوٹر وغیرہ خریدا ہے وہ بھی جائز ہو جائے۔ کیا وہ لوگ جن پر قربانی ہوئی ہو اگر کوئی قرآن کی یہ بھی ہو گیا بھائی، کیا وہ لوگ جن ہوئی بھائی اگر کوئی یہ بھی ہو گیا، ایک ہی مسئلے کو بار بار گھما کے یورپ اور امریکہ کا ٹوٹل ٹی ایف آر ریٹ 21 سے کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آبادی طویل مدت میں کم ہو سکتی ہے جبکہ مسلمانوں کے پاس بڑھنے کا موقع ہے۔ یہ ایم ٹی ایچ شیخ نے رپورٹ پیش کی ہے، یہ رپورٹوں کا چینل نہیں ہے بھائی، یہ ساری مسائل کے لیے میں اس وقت لائیو ہوا ہوں، رپورٹیں پھر کسی وقت بھیجیے گا۔ محمد اے آئی زیڈ وغیرہ وغیرہ 312 مفتی صاحب میں باریک ہوں۔ ابے یار تو اتنا باریک ہے کہ بار بار اپنے باپ کو باریک ہوں میں باریک ہوں، ہوا بھروا لو جا کے سائیکل والے سے میرے بھائی، فی الحال تھوڑا سا موٹاپا آ جائے گا۔ کتنی دفعہ آپ کو آپ کے مسئلے کا میں نے جواب دیا ہے۔ ایک بیوی گاؤں میں ہے اور ایک جہاں کام کرتے ہو وہاں کر لے، یعنی جہاں جاب ہے آپ کی اس شہر میں، تو یعنی عدل کیسے کریں؟ یہ بدل لکھا ہوا ہے عدل کو۔ بھائی بیگم جو دو ہوں تین ہوں چار ہوں برابری ضروری ہے، جتنی راتیں گاؤں والی بیوی کے ساتھ گزاری اتنی ہی شہر والی بیوی کے ساتھ گزارنا ضروری۔ تو ڈائری لے کے لکھیں کہ کتنی باریاں بیوی کے ساتھ گزاری ہیں، دوسری کے ساتھ بھی اتنا ہی گزاریں، اور اگر نہیں گزار سکتے تو دوسری سے وہ باریاں معاف کروائیں، اس کو بولیں بھائی میں نہیں گزار سکتا، وہ معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ آپ کو باریاں گزارنی پڑیں گی۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ دو بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے تو نکاح مت کرو۔ مفتی صاحب میری وائف کون ہو گیا بھائی؟ تیری وائف کا نام، بار بار تیری وائف کے لیے دعائیں، بہت محبت ہے لگتا ہے بھائی اپنی وائف سے۔ کیا وہ لوگ جن پر یا کیا وہ دیکھیں، اب آپ کے سوال کا جواب اگر مل گیا نا اور پھر آپ نے بار بار اسی سوال کو ریپیٹ کیا تو آپ کو بلاک کرے گا۔ مفتی صاحب آپ سے ملنے کی بہت خواہش ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ملاقات کروا دے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے ایک ضروری سوال ہے، مجھے اس بارے میں رہنمائی چاہیے۔ میرے والد صاحب کبھی اچانک سے، کیا لکھا ہوا ہے آواز کہتے ہیں، جب میں نے بات پر کیا لکھا ہوا ہے یہ اچانک سے، آپ کا سوال مجھے کیا کہتے ہیں، اماؤ کہتے ہیں، واللہ عالم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب مجھے اسکن پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اسکن کا پرابلم ہے مجھے، بار بار اسکن سے ہاتھ لگانے پہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اس میں وضو کا کیا حکم ہے؟ میڈیکل نہیں شرعی مسئلہ پوچھ بھائی، وضو کرنا پڑے گا آپ کو، ہاتھ لگائے بغیر بھی منہ پہ پانی مارا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں، اگر منہ پہ پانی مارنے سے بھی پرابلم ہو رہی ہے، بلڈ نکل رہا ہے تو پھر بتائیے۔ میں نے ایسا کبھی سنا نہیں ہے کبھی زندگی میں کہ منہ پہ پانی مارنے سے کسی کے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہو۔ اگر کوئی شخص حلال کام کر کے پیسے کماتا ہو لیکن وہ بے نمازی ہو تو کیا اس کی کمائی حرام ہو جائے گی؟ نہیں جی، کمائی حرام نہیں، لیکن البتہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مفتی صاحب میں رحیم انڈیا سے، میری بہن کہتی ہے کہ مفتی صاحب نے تم کو بگاڑ دیا ہے، وہ آپ سے چڑھتی رہتی ہے اور کہتی ہے معذرت کے ساتھ ان کے بیانات نہ سنا۔ آپ اپنی اس بہن سے کہیں، ہماری بھی بہن نہیں ہے، ان سے کہیں کہ مفتی صاحب میں کیا خرابی ہے، کوئی پوائنٹ بتاؤ، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں بیان میں انشاءاللہ اس کو نہیں دہراؤں گا۔ اچھا بھائی، میرا ہوم اسکولنگ کا ویژن ہے، اس بارے میں مجھے کچھ ایڈوائز کریں۔ سعد ہاشمی انڈیا سے۔ سعد ہاشمی کی دو قسمیں میرا خیال، ایک پاکستان سے بھی ہیں انڈیا سے بھی ہے۔ بھائی ہوم اسکولنگ کے لیے ٹیچر بہت کوئی خاندانی قسم کا ملے تو پڑھائیں، ورنہ اسکول ہی بھیج دیں بچے کو، ورنہ کہیں نہیں رہے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہوم اسکولنگ ہونی چاہیے، میرا تجربہ اس میں الحمدللہ بہت کامیاب رہا ہے، لیکن اس کے لیے ٹیچر خاندانی ہونا ضروری، ورنہ کہیں کبھی نہیں رہے گا بچہ۔
اچھا بھائی، اگر کوئی شخص حلال کام کر کے پیسے کماتے ہو گیا، مفتی صاحب آپ سے سنا ہے کہ جب تک 100% یقین وضو اور قطروں کا، لیکن دیگر علماء غالب گمان کہتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ وہمی ہر وقت سمجھتا ہے غالب گمان ہے تو وہ پریشان ہوگا۔ یقین ہونا ضروری ہے، صرف غالب گمان کافی نہیں ہے، یقین ہونا ضروری۔ مفتی صاحب میں رحیم انڈیا سے بھی ہو گیا، فجر میں نیند نہیں، کیا لکھا ہوا بھائی؟ فجر میں نیند نہیں آتی، نیند نہیں کھلتی، نیند نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی ہونا چاہیے۔ جس دن فجر کی نماز نکل جائے اس دن ناشتہ نہ کیا کریں۔ مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب، عصر کے بعد مکروہ وقت میں نے سنا ہے کہ اس میں اثر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، رہنمائی فرمائیں۔ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز ہو یا اثر ہو، لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ مفتی صاحب حیض میں مطاف میں گئے تو دم واجب ہے یا نہیں؟ مطاف میں جانے سے دم واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر عمرے کا طواف یا حج کا طواف حیض کی حالت میں کیا اور طواف زیارت نہ ہو، طواف وداع یا طواف قدوم ہو، تو حیض کی حالت میں کرنے سے دم واجب ہے، اور طواف زیارت کیا تو پھر بدنا یعنی اونٹ یا بیل کی قربانی واجب ہے۔ مفتی صاحب آپ سے سنا ہے کہ جب تک، یہ بھی مسئلہ بتا دیا بھائی، ایک سوال کو کیوں ریپیٹ کرتے ہو بار بار؟ مفتی صاحب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 1.5 دن کا ٹائم ملا ہے؟ تھوڑا ایکسپلین کریے۔ یہ تو 1447 ہجری آ گئی، 53 سال لیفٹ اونلی۔ ایسی میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ قیامت میں 53 سال رہ گئے۔ اگر کوئی شخص حلال کام، یہ ہو گیا مسئلہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، سفیان صاحب نے پوچھا ہے، بس ایک ضروری سوال ہے اور مجھے اس میں آپ کی رہنمائی چاہیے۔ میرے والد صاحب کبھی کبھی اچانک سے، یار یہ میری سمجھ میں آپ کا سوال آیا نہیں ہے بھائی صاحب۔ What do you want to ask؟ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنا قرآن پڑھنا لازمی ہے؟ کیا ایک رکوع پڑھنا لازمی ہے؟ کیا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت کا کوئی بھی ایک رکوع پڑھا جا سکتا ہے؟ پورا رکوع پڑھنا لازم نہیں ہے بھائی، اگر 2-3 آیتیں بھی پڑھ لیں، چھوٹی آیتیں 3 پڑھ لیں اور بڑی آیت 1 بھی پڑھ لی تو بھی نماز ادا ہو جائے۔ مفتی صاحب ایران اسرائیل کی وار میں کیا ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے یا نیوٹرل رہنا چاہیے؟ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے بھائی، ساری دنیا کو پتہ ہے کس کے ساتھ کھڑے رہنے۔ مفتی صاحب ہیجڑوں کے گھر کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، بشرطے کہ حلال کمایا ہو انہوں نے۔ بہت سارے جو مخنث ہوتے ہیں وہ ڈانس کی کمائی ہوتی ہے، تو پھر ایسی کمائی سے کھانا کھانا جائز نہیں۔ ویڈیو کٹ ہو گئی تھی، آپ کا جواب نہیں ملا۔ میرا ہوم اسکولنگ کا ارادہ ہے۔ میں نے بتایا کہ ہوم اسکولنگ جب کریں جب آپ کو گھر میں پڑھانے کے لیے کوئی بہت ہی خاندانی قسم کا ٹیچر اویلیبل ہو آپ کے لیے، اور میرا تجربہ ہوم اسکولنگ کا ہے، بچوں کو پڑھانے کا بہت کامیاب ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی ایسا خاندانی ٹیچر نہیں ملتا یا ملتی تو ایسی صورت میں پھر اسکول ہی بھیج دیں، کوئی اچھا اسکول تلاش کریں، ورنہ بچہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ تجارب سامنے آئے ہیں کہ بہت اچھے کی تلاش میں تھیں، یہ والا چاہیے، ایسا بندہ ہونا چاہیے، فلانا چاہیے، ڈمکانا چاہیے، اور پھر وہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی رشتے کا پیغام بھیجے، دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو ہاں کر دیا کرو۔ کیا ہو گیا بھائی؟ مفتی صاحب جب میں حفظ کر رہا تھا تو بچپن میں نے مسجد سے قرآن لیا تھا اور اسی سے میں نے حفظ کیا۔ کیا یار یہ تو ماؤس کیوں نہیں چل رہا بھائی؟ یہ سوال، کیا اس کی جگہ دوسرا قرآن رکھنے سے کام بنے گا؟ وہی والا قرآن رکھ دیں، اگر نہیں ہے تو کچھ پیسے مسجد کے چندے میں ڈال دیں، اس نے آپ کا خیال ہو کہ اتنے کا قرآن تھا، کیوں ایسا پتہ نہیں۔ مفتی صاحب ہماری مسجد کے امام بھی مفتی تھے، انہوں نے انڈیا میں لاک ڈاؤن میں 1 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کیا تھا۔ ان کا نام مفتی نور الحق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ مفتی صاحب میرا دوست انجینئر محمد علی مرزا سے متاثر ہو کر ائمہ کی تقلید کا مذاق اڑاتا ہے، جماعت سے نماز چھوڑ چکا ہے اور گھر میں بحث و تکرار کرتا ہے۔ اس فکری بگاڑ سے نکالنے کے لیے مدلل رہنمائی فرمائیں۔ مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل سبسکرائب کر لیں۔ مفتی صاحب کیا غصے میں نئے اور مہنگے کپڑوں کو جلانا گناہ ہے یا نہیں؟ غصے میں الٹے کام کرنا کب سے جائز ہوگی؟ کپڑوں کو جلانا تو مال کا ضیاع ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب جن کہاں رہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہاں رہتے ہیں بھائی، گوگل سے پتا کریں، گوگل میپ پہ ڈالیں جن لوکیشن پہ نا، تو دیکھیں کہاں لے کے جاتا ہے آپ، ایسا نہ ہو سسرال لے جائے۔ مفتی صاحب سدا صاحب بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ پھر سدا صاحب بھول مسجد سے نکلنے سے پہلے یاد آ جائے تو بھی 2 سجدے کر کے تحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں تو بھی نماز ہو جائے۔ اچھا بھائی یہ کس کو اتنی زور کی ہنسی آئی ہے؟ شہباز خان کو بہت زیادہ ہنسی آئی ہے، کس بات پہ؟ مفتی صاحب اذان دینے کا وقت
کانوں پر ہاتھ، اذان دیتے وقت کانوں پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ بس اسی طرح ثابت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً، تو شاید اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آواز جو ہے، اپنی آواز اپنے کانوں میں زیادہ تیز نہ آئے، دوسروں کی کانوں میں، شاید یہ مقصد۔ کیا میں نکاح ابھی کر لوں؟ سوال دیکھو غائب ہی ہو گیا سوال، بھائی صاحب کی قسمت میں لگ رہا ہے مشکل ہے، نکاح سوال غائب ہو گیا۔ اگر آن لائن قرآن خریدا تو مجھے گناہ ملے گا اور عذاب ملے گا؟ کیوں بھائی آن لائن قرآن خریدنے میں کیوں گناہ ملے گا یار؟ جو چاہیں آن لائن خریدیں آپ۔ مفتی صاحب زوال کا وقت کسے کہتے ہیں؟ زوال کا وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل سر کی چوٹی پہ پہنچ جائے، بلندی پہ، اور اس کے بعد نیچے آنا شروع، وہ جو بالکل سر کی بلندی پہ جب پہنچتا ہے تو وہ زوال کا وقت، اور جیسے ہی ڈھلکتا ہے تو زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت شروع۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرا نام ثوبان، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میرے لیے دعا کریں، دل سے دعا ہے جی۔ احبک اللہ الذی احببتنی فی، چپل کے ساتھ وضو ہو جائے گا؟ جی چپل کا بھی ہو جائے گا، آپ کا بھی ہو جائے گا اگر اچھی طرح دھو لیا جائے۔ مفتی صاحب میں امان دہلی مصطفیٰ آباد سے بول رہا ہوں، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں جیسے یاسر ندیم واجدی صاحب الہاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد۔ نیکسٹ کمنٹ۔ آدھی بات پوچھی آپ نے، آگے کچھ بولا ہی نہیں۔ صوبان صاحب دوبارہ محبت پیش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کیا ہم امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ میں جیسے ٹیسلا اور یہ کون سی کمپنی ہے بہرحال میں انویسٹ کر سکتے ہیں اگر ان کمپنیوں میں تھوڑا سا سود شامل ہو اور اگر سود کی شرح بہت ہی کم ہو؟ دیکھیں کمپنی کا کام بذات خود اگر جائز ہے، یعنی جو کمپنی پروڈکٹ بنا رہی ہے وہ پروڈکٹ ایک جائز پروڈکٹ ہے، تو پھر اس کمپنی میں شیئر خریدنا جائز ہے۔ البتہ کمپنی کا کام اگر سودی بھی ہے، یعنی کمپنی کے پروفٹ میں سود بھی شامل ہے، تو پھر آپ کو شیئر پہ جو پروفٹ ہوگا نا، اس پروفٹ میں سے چند پرسنٹ صدقہ کرنا پڑے گا، تاکہ سودی آمدن کی جو آمیزش اس میں شامل ہو گئی ہے اس سے وہ آپ کی ارننگ پاک ہو جائے۔ اب یہ آپ کو خود کمپنی کے مالکان سے مل کے اندازہ لگانا ہے کہ کمپنی کے پروفٹ میں سود کا پروفٹ کتنا شامل ہے۔ دیکھیں سود کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی لون دے کے جو پروفٹ لے رہی ہے اس کو سودی پروفٹ کہتے ہیں۔ اگر کمپنی بینکوں سے لون لے رہی ہے تو اس کو سودی پروفٹ نہیں کہتے۔ تو پروفٹ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جہاں بہت ساری پروڈکٹ بیچ کے نفع کما رہی ہے وہاں سودی قرضے دے کے بھی نفع کما رہی ہے، تو وہ ریشو نکالا جائے گا، تو اپنے پروفٹ میں سے پھر اتنے فیصد صدقہ کیا پھر جائز ہو جائے۔ مفتی صاحب میرے کان سلے ہوئے نہیں ہیں اور کان ہمارے ہیں، نان محرم کیا لکھا، کان چھدے ہوئے نہیں ہیں، میں نے کہا اچھا نامحرم چھیدتے ہیں کان، کیا میں کان سلوا سکتی ہوں کیونکہ شادی کے بعد زیور پہننا ہوگا، اصل میں عورتیں کان دی ہیں تو کیا کریں؟ نہیں بھئی جوان لڑکی کے لیے کسی مرد سے کان چھدوانا تو جائز نہیں، کیوں نہیں کرتی؟ آج کل خواتین ساری دنیا کے سارے کام کر رہی ہیں، تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا میں نکاح ابھی کر لوں اور ولیمہ 2 منتھ کے بعد کر لوں؟ کر لو بھائی، ویسے تو سنت ہے 3 دن کے اندر اندر ولیمہ ہو، لیکن ولیمے کے چکر میں شادی میں تاخیر کرنا یہ بہرحال خلاف سنت ہے۔ شاہ نواز صاحب کر لیں آپ فوراً سے۔ انکل چپل کے ساتھ وضو ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا، میں نے بتایا چپل کا بھی وضو۔ مفتی صاحب میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کیا پڑھیں کہ پلیز کچھ بتا دیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کریں، جتنا ممکن ہو چلتے پھرتے پڑھیں۔ مفتی صاحب دیوبند میں مفتی یاسر ندیم الواجدی تصنیف تحافظ الملاحدہ کی تقریب ہوئی ہے اور اب وہ نصاب میں شامل ہو گئی ہے، کیا پاکستان میں بھی آپ سے نصاب، آپ یعنی نصاب میں لے گئے ہیں اس کو یا نصاب میں لیں گے؟ ضرور، اگر ہمیں کوئی پہنچا دے تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ کہاں سے ملے گی یہ بتا دیں ہمیں۔ مفتی صاحب میں اپنے بھائی کے لیے رشتے گانے چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب کیا جنازے میں 4 تکبیر سے زیادہ تکبیر ہو جائیں غلطی سے تو جنازہ تو ہو جائے گا مگر جائز نہیں ہے، 5ویں تکبیر ناجائز ہے، بدعت ہے۔ مفتی صاحب پچھلی بار آپ نے قسطوں پر گھر لینے کے لیے کہا تھا، اگر بینک خرید لے گھر تو کیا میں ان سے قسطوں پر لے سکتا ہوں؟ بینک خرید کر اپنے قبضے میں لے لے یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لے لے، پھر آپ کو قسطوں پہ بیچے مہنگا کر کے، لیکن جو جس قیمت پہ بیچے وہ قیمت ہمیشہ کے لیے متعین ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی پیمنٹ کر دیں تو قسطیں کم ہو جائیں، پیمنٹ لیٹ کریں تو قسطیں بڑھ جائیں، یہ نہ شرط لگی ہوئی تو پھر جائز ہے۔ اسلامک بینک یہی کر رہا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شیئر خرید کے بزنس کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پلیز بتا دیں۔ اگر کمپنی جائز چیزیں بناتی ہے، کوئی شراب کی کمپنی نہیں ہے، تو پھر اس کے شیئر خرید کے بیچنا بھی جائز ہے۔ البتہ شیئر خرید کے
اگر اسی فیس ویلیو پہ بیچنا ہے تو جب چاہیں بیچ دیں، اگر نفع یا نقصان پہ بیچنا ہے تو پھر جب تک شیئر آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہو جاتا اس سے پہلے اس کو خریدنا یا بیچنا یعنی کم قیمت یا زیادہ قیمت پہ جائز نہیں، اسی کی فیس ویلیو پہ بیچ سکتے۔ دوسری بات، فارورڈ سیل اور فیوچر سیل بھی شیئر میں جائز نہیں۔ میں اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہوا تھا لیکن پیسے دینے سے پہلے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن میں کہاں چلا گیا سب؟ ہاں، میں اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہوا تھا لیکن پیسے دینے سے پہلے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن میں مارک شیٹ پر کالج کی طرف سے اسٹیمپ چاہیے، اسٹیمپ میں نے خود ہی چھاپ دیا۔ کیا میرے لیے پیسہ حلال ہے؟ جاب اگر کرتے ہیں آپ اور جاب ایمانداری سے کرتے ہیں تو پیسہ حلال ہے، باقی اسٹیمپ خود نہیں چھاپنی چاہیے۔ جاب کا تعلق اس سے ہوتا ہے آپ کام کیا کر رہے ہیں۔ آپ کی ویڈیو لے کر یوٹیوب پر ڈال سکتے ہیں، یہ تو ایڈمن سے پوچھیں، ساری دنیا تو ڈال ہی رہی ہے بھائی۔ مفتی صاحب کیا میں نکاح ابھی کر لوں اور ولیمہ 2 منتھ بعد کروں؟ اب تو 2 مہینے گزر گئے، سوال کو کر لیں بھائی، جلدی سے نکاح کر لیں آپ۔ مفتی صاحب رکوع کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ قوما میں جائز ہے لیکن وہی دعائیں مانگنی چاہیے جو حدیث میں منقول ہیں۔ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اپنی طرف سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے نماز میں۔ مفتی صاحب میں اپنے بھائی کے لیے رشتے کے لیے یہ کون ہے بھائی؟ بل مری 5995۔ دیکھیں اس طرح کے جو پرسنل نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں تو یہ پھر کمنٹس میں نہ پوچھا کریں۔ اچھا وہی مفتی صاحب اللہ کے، باقی میں نے اتوار کو عصر میں ملاقاتوں کا ٹائم دیا ہوا ہے، اس میں کوئی ملنا چاہے تو ادھر الفلاحیہ مسجد آ سکتا ہے، عثمان بھائی سے ٹائم لے۔ مفتی صاحب اسٹڈی کی روٹین بتائیے ایگزام کے لیے۔ بھائی کیسے کیسے سوال پوچھ رہے ہو یار، یہ بیان میں تذکرہ کر چکا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ بیان میں مفتی صاحب آپ کے یونیورسٹی میں بیان کے لیے بلوانا ہے نواب شاہ میں، کیسے رابطہ کیسے کریں؟ یہ ہے جی سمی ولاگ 11، عثمان جو ایڈمن ہے ہمارے ان سے رابطہ کریں آپ، اور یونیورسٹی اپنے آفیشیل لیٹر پہ ایک ای میل بھیج دیں ہمیں تو انشاءاللہ میں بیان کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ بھی اتوار کو اگر آ جائیں عصر میں الفلاحیہ مسجد، اور عثمان بھائی ایڈمن سے رابطہ کر کے، ان کا عثمان بھائی کا نمبر کہاں ہے؟ ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے نا، ان سے رابطہ کر کے۔ مفتی صاحب کیا میں نکاح بھی کر لوں؟ ابے بھائی تو مفتی صاحب کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 40 منٹ ہونے والے ہیں۔ مفتی صاحب میں لڑکی تلاش کر رہا ہوں اچھے رشتے کے لیے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حافظ مبارک خان۔ یار میں تو رشتے نہیں کراتا میرے بھائی۔ مفتی صاحب ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں؟ یوٹیوبر گیمر۔ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک نظر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر نکاح کا پیغام بھیج دیں۔ بلا وجہ اس کو دیکھتے رہنا اور لذت حاصل کرنا اور ٹھڑک پوری کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اچھا وہی مفتی صاحب انڈیا سے اگر فجر کی نماز میں وقت کم رہ جائے اور مسجد تک جانے میں دیر ہو کہ کہیں وقت ختم نہ ہو جائے تو کیا مرد حضرات گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر یہ خطرہ ہو کہ مسجد تک پہنچے تو نماز قضا ہو جائے گی، پھر تو گھر پہ پڑھنا فرض ہے۔ نماز قضا کرنا اکبر الکبائر میں آتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کے ڈیجیٹل زمانے میں سوال ہی غائب ہو گیا بھائی۔ مفتی صاحب والد صاحب اچانک ارے باپ رے کہتے ہیں، روکنے پر وہ ناراض ہوتے ہیں، کیا یہ الفاظ شرعن غلط ہیں یا شرک ہیں؟ بھائی یہ تو اردو میں عام بولا جاتا ہے، باپ رے باپ تعجب میں بولا جاتا ہے، اس میں کیا شرک؟ کون سا سوال تھا یار وہ جو چلا گیا؟ مفتی صاحب ایجوکیشن کا لون لے سکتے ہیں؟ نہیں، سودی قرض نہیں لے سکتے۔ کہاں گیا یار، یہ والا سوال نہیں تھا۔ صاحب آج کے ڈیجیٹل زمانے میں ایمان کیسے بچائیں؟ ایمان ایسے بتائیں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ غلط چیزیں نہیں دیکھیں اور اچھی چیزیں دیکھیں، علماء کے بیانات سنیں، یا جو مفید سائنسی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کریں اور تبلیغ میں وقت لگائیں، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ مفتی صاحب میں اسٹوڈنٹ ہوں، جاب نہیں کر سکتا، یہ اسکالرشپ میں نے گریجویشن کے لیے لی تھی تو کیا وہ اسکالرشپ کے پیسے میرے لیے حلال ہیں؟ اگر آپ اس اسکالرشپ کے معیار پہ پورا اترتے ہیں تو پھر جھوٹے دستخط سے یا غلط اسٹیمپ سے وہ اسکالرشپ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال آپ اس کے معیار پہ پورا اترتے ہیں۔ باقی غلط ڈاکومنٹ بنانا بہرحال برا ہے۔ فضائل اعمال بائے ابو عبداللہ علی بن محمد المغربی کیا پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے کہ اس کی حدیثیں کس نوعیت کی۔ مفتی صاحب اگر داماد اپنی ساس کو بے غیرت بولے استغفر اللہ اور سسر کی عزت نہ کرے تو بہت بری بات ہے یار، ساس سسر تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ اچھا ہوا یہ سوال ہی غائب ہو گیا بھائی۔ مفتی صاحب انڈیا میں ہمارے شہر میں ایک برہمن فیملی ہے،
اس نے اسلام قبول کیا ہے، جبکہ برہمن فیملی بہت کٹر ہندو ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے بیانات سے ساری اسلامی تعلیمات حاصل کی، آپ کا جنت میں محل ہوگا۔ اللہ کرے بھائی، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ بہرحال اس فیملی کو میری طرف سے بہت مبارکباد دے دیں اور اللہ ان کے ایمان کو قبول کرے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو اسلام قبول کرتے ہیں، اصل تو ان کی قربانی، ہماری کیا قربانی، ہم تو مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کا درجہ آخرت میں ہم سے بہت اونچا ہوگا، کیونکہ ان کی قربانی ہے اور ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں فری میں اسلام مل گیا۔ ان سے اگر رابطہ ہو تو میری طرف سے مبارکباد بھی دیں اور دعا بھی دیں میری طرف سے کہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ جوائے مفتی صاحب، یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ اپنی تنخواہ کا 5% ہمیں دیں، ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے، جب آپ یونیورسٹی چھوڑیں گے تو وہ رقم بڑھا کر واپس کر دیں گے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر یونیورسٹی تنخواہ سے کاٹ رہی ہے اتنے پیسے اور پہلے سے بتا دیا اس نے، پھر تو جائز ہے۔ اور اگر تنخواہ آپ کو دے دی ہے اور پھر آپ ہینڈ اوور کرتے ہیں اور اس شرط پہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں بڑھا کے دینے ہیں واپس، پھر تو یہ سودی لین دین ہے۔ اور اگر آپ کو تنخواہ دے دی اور آپ کو دے رہی ہے یونیورسٹی کہ ہم اسٹاک ایکسچینج میں لگا رہے ہیں، جتنا پروفٹ ہوا تو ہم آپ کو دیں گے، لاس ہوا تو لاس میں آپ شریک کرو گے، پھر بھی جائے۔ مفتی صاحب، ڈسٹریکشن سے کیسے بچیں؟ یہ کیا ہوتا ہے جی ڈسٹریکشن؟ کیا ہوتا ہے ڈسٹریکشن؟ 42 منٹ کو کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگر فجر کی ایک رکعت فجر کے اوقات میں اور دوسری رکعت وقت ختم ہونے کے بعد تو کیا نماز ہو جائے گی؟ حدیث یہ پھر اختلافی مسئلہ ہے، میں انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ ڈیٹیل سے اس پر بات کروں۔ مفتی صاحب، نماز میں رکوع اور سجدے کی تسبیح کبھی 3 اور کبھی 4 کبھی 5 بار پڑھتے ہیں، جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ بھائی جتنی چاہے پڑھیں، طاقت عدد میں پڑھنی چاہیے، بہتر یہی۔ اچھا رشتہ نہیں مل رہا، یہ میں نے بتا دیا جی۔ یو اے آفیشل، آپ کو سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، کائنڈلی ایک یہ سوال بار بار نہ پوچھا کریں، دوسروں کا نقصان ہوتا ہے۔ بھائی جو کمنٹ میری پکڑائی میں آ رہے ہیں میں سب کا جواب دے رہا ہوں، اور کچھ کمنٹس جلدی سے اوپر چلے جاتے ہیں، میں گچی سے پکڑ کے نا ماؤس میں میری انگلی درد کرنے لگتی ہے، اس کو میں نے ایسے کمنٹس کو میں نے زبردستی روکا ہوا ہوتا ہے تاکہ میں پورے پڑھ لوں، پھر بھی کچھ کمنٹس رہ جاتے ہیں تو اگلے سیشن میں پوچھ لیا کریں۔ یہ جو دماد والا مسئلہ ہے نا، ساس کو یہ کہا وہ کہا، بس یہ ادھورا ہی ٹھیک ہے، پورا نہیں پڑھ رہا میں۔ بہرحال ایسا دماد بہت نالائق ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ساس کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کرے، اگر کر لیے تو ساس سے معافی مانگے۔ مفتی صاحب، آپ عمرے پہ کب آ رہے ہو؟ کیونکہ میڈیا والے آپ سے عمرے پہ مل سکتے ہیں۔ حافظ مبارک خان، میرے بھائی میں تو الحمدللہ ابھی ہو کے آیا ہوں عمرے سے۔ انڈیا کے لوگ بڑی محبت دیتے ہیں، بہت محبت سے ملتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ غیر مسلم بھی مسلم بھی سارے مل رہے ہوتے ہیں، تو انڈیا والوں کے لیے دل سے دعائیں ہیں، بڑی محبت دیتے ہیں۔ حضرت کیا لکھا بھائی؟ ڈالر خرید کر شیئرز خرید کر اسی دن بیچنا جائز ہے، کیونکہ خریدتے ہی کیا لکھا ہوا ہے یار، کیش میں دکھنے لگتے ہیں اور نفع نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، شیئر خرید کر اسی وقت اگر بیچنا ہے تو جتنے کا خریدا ہے اتنی قیمت پہ تو بیچ سکتے ہیں، کمی بیشی پہ نہیں بیچ سکتے۔ کمی بیشی پہ بیچنا جب جائز ہے جب شیئر آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، پھر آپ زیادہ قیمت پہ بھی بیچ سکتے ہیں، کم قیمت پہ بھی بیچ۔ مفتی صاحب، میری امی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور اللہ مجھے جلدی سے کامیابی عطا فرمائے۔ دل سے دعا ہے جی، اللہ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی یہ سوال سیشن ہے، دعاؤں کا سیشن نہیں ہے۔ بہرحال اللہ آپ کی والدہ کو صحت دے اور آپ کو بھی کامیابیاں دے، لیکن یہاں دعاؤں کی درخواستیں نہ کریں، صرف سوال کو فوکس کریں۔ کیا کسی اسٹڈیز کے لیے اکیلے ملک سے باہر جا سکتی ہیں؟ خواتین کے جوان لڑکی کے لیے لمبے عرصے کے لیے ملک سے باہر بغیر محرم کے جانا اور وہاں بغیر محرم کے رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس کی مخالفت ہے۔ یا تو وہاں کوئی محرم ہو، بھائی ہو یا شادی ہو، شوہر ہو، وہاں پہ بھتیجا بھانجا ہو، کوئی بھی محرم رشتے مرد ہونا ضروری ہے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب آن لائن میں نے ایک کھانے کا پروڈکٹ بائی کیا، ابے ان کا پروڈکٹ کہاں چلا گیا؟ کھانے کا پروڈکٹ بائی کیا، یار سوری آپ کا سوال کہیں غائب ہو گیا ہے، دوبارہ پوچھ لیے گا اگلے سیشن میں۔ اچھا مل گیا۔ کھانے کا پروڈکٹ میں نے بائی کیا اور پتہ نہیں غلطی سے یہ پھر فری میں ایک کے بجائے 2 پروڈکٹ دے دیے، اور پروڈکٹ کو ریٹرن کرنے کا آپشن بھی نہیں ہے، تو اب اسے یوز کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ جتنے کا پروڈکٹ ہے اتنے پیسے صدقہ کر دیں، جو ایک اضافی پروڈکٹ آ گیا۔ کوئی اچھی نالج والی کتاب بتائیے آن اسلامک ہسٹری، البدایہ والنہایہ ہے سب سے بہترین، اس کا اردو ترجمہ اگر ہے تو وہ، ورنہ تاریخ دعوت و عظیمت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شاندار کتاب ہے، وہ پڑھ لیں، اردو میں ہے وہ۔ ساجی نماز میں صدقہ سجدہ تلاوت کے بعد کھڑے ہو کر اگر غلطی سے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟
ہو جائے گی نماز. سورہ فاتحہ کا تکرار جائز نہیں ہے، لیکن بیچ میں اگر تلاوت ہو اور سجدہ ہو گیا پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھ لی تو پڑھنا صحیح تو نہیں ہے، لیکن اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں. مفتی صاحب رکوع میسج سیدھے سجانا جانا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار عجیب طریقے سے، ایک تو رومن میں اردو لکھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ بھی عجیب طریقے سے. حضرت دو نفل اور سنت غیر موقتہ کے بجائے قضاء عمری پڑھنا کیسا ہے، اور کیا سنت موقتہ کی جگہ بھی قضاء عمری پڑھنے کی گنجائش ہے؟ شہباز خان انڈیا سے. نہیں جناب، سنت موقتہ پڑھنی پڑے گی، البتہ نوافل چھوڑ دیں، اس کی جگہ آپ فرائض جو قضاء عمری ہے وہ پڑھ لیں، سنت موقتہ نہیں چھوڑ سکتے اس طرح کنٹینیو. مفتی صاحب آپ سے فون میں بات کرنا ہے تو کیسے؟ آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں انڈیا سے. بڑی نوازش. شیخ محمد علی صاحب دیکھیں فون کی ٹائمنگ میں سوچ رہا ہوں میں لوگوں کو ٹائم دے دوں، پہلے میں دیتا تھا لیکن اتنے پھر آلتو فالتو لوگ بہت باتیں کرتے تھے، سوال کم پوچھ رہے ہوتے تھے، تو پھر اس سے پھر میں نے فون سننا چھوڑ دیے. اگر فون پہ لوگ ٹو دا پوائنٹ بات کیا کریں تو کال میں سن لیا کروں. مفتی صاحب ہمارے خالو حال بھی میں انتقال ہوا اور اب تک گھر والوں نے 40 دن روز کیا لکھا ہے 41 بار سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا ہے. کیا اصالہ ثواب کے لیے ایسا کرنا مخصوص عمل ہے؟ صحیح نہیں ہے بھائی. جس کو جب چاہے جتنی توفیق ہو کوئی بھی نیکی کر کے اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے. اجتماعی طور پہ کرنا 40 دن تک کنٹینیوسلی کرنا یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں حدیث سے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، نہ اسلاف سے ثابت. برائے کرم زوم کال رکھیں اور اس میں صرف 50 افراد کو شامل کریں، اس طرح سوال و جواب کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا، بالکل جیسے مفتی یاسر ندیم صاحب الواجدی کرتے ہیں. تو پھر صرف 50 لوگوں سے ہی رابطہ ہوگا نا میرے بھائی، 50 کے علاوہ کیا مسلمان نہیں ہے؟ خیر ہم اس آپ کی تجویز پہ مشورہ کر لیتے ہیں بیٹھ کے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اگر کوئی شخص عمل کی نیت سے درس نظامی کرے لیکن مصروفیات کی وجہ سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحان میں شامل نہ ہو تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو بھائی ڈگری نہیں ملے گی اس کو، لیکن اگر پڑھ لے گا اچھی طریقے سے عالم بن جائے گا، ڈگری نہیں ملے گی. کیا جس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، سوال غائب ہو گیا میرے بھائی. ہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی یعنی چھوٹی مسجد ہوتی ہے. ایک سیکنڈ، ایک سوال ان کا بھائی صاحب کا غائب ہو گیا. بھائی صاحب کا سوال غائب ہو گیا ہے. جمعے اب میں دوبارہ پکڑ بھائی صاحب کے سوال کو. مفتی صاحب آئی ایم اے ریورٹ پیرنٹس، وہ جن کا سوال تھا وہ کہاں گیا یار؟ آپ کا سوال غائب ہو گیا، سوری. استاد جی نفلی روزہ یا قضا روزہ اگر غلطی سے ٹوٹ جائے تو اس میں افطار تک روزے داروں کی طرح رہنا چاہیے کیا؟ یہ مسئلہ تو میری پہلی دفعہ آیا بھائی. رمضان کا روزہ اگر غلطی سے ٹوٹ جائے، ایک تو ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹنا، وہ تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ایک ہے غلطی سے ٹوٹنا، تو اس میں تو حکم یہی ہے کہ قضا بھی رکھنی پڑے گی لیکن افطار تک روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے. لیکن نفلی روزے میں کیا حکم ہے میں اس کی تحقیق کر کے بتاتا ہوں. اس وقت میرے ذہن آپ کے ذہن میں ہے کوئی تحقیق نفلی روزہ اگر غلطی سے ٹوٹ جائے؟ یہ میں لکھ رہا ہوں، نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اس کا جواب. آپ نے گھنٹہ لائیو میں ایک بھائی کو صالحہ بیوی کے لیے دعا تھی، التجا ہے کہ میرے حق میں بھی یہی دعا فرما دیں، اللہ مجھے نیک شریک حیات عطا فرمائے. شہباز خان انڈیا سے. آمین، دل سے دعا اللہ آپ کو بھی نیک شریک حیات عطا فرمائے، بلکہ 4 نیک شریک حیات اللہ آپ کو عطا فرما دیں اور آپ کی حیات داؤ پہ لگ جائے. استغفر اللہ، یعنی آپ کی حیات میں اور برکت ہو جائے. مفتی صاحب عثمان بھائی کا نمبر کہاں سے ملے گا؟ عثمان بھائی میرا فون نہیں اٹھاتے، آپ کا فون کیسے اٹھائیں گے؟ بہرحال انٹرنیٹ پہ ان کا نمبر پڑا ہوا ہے. اچھا بھائی، میں کتنا ٹائم ہو گیا یار؟ کافی ہے میرا خیال ہے، یا پورا 1 گھنٹہ مکمل ہی کر لیں؟ لوگ تو سوال تو آ رہے ہیں بہت سارے. مجھے ایک فیصلہ لینا ہے، اس کے لیے فحش گناہ چھوڑنے کے لیے 4 منتھ جماعت میں جاؤں یا ایسے ہی یونیورسٹی جاؤں؟ 4 سال سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی، اب میرے لیے دعا کیجئے تہجد میں پلیز. دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. دیکھیں اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چلے گئے جو پڑھائی کا غیر معمولی نقصان ہوگا، تو پھر تو آپ پڑھائی کی طرف بھی توجہ دیں اور تبلیغ میں جتنا وقت ملے اتنا وقت بیٹھا کریں. تو کیونکہ اب دنیا چھوڑی نہیں جا سکتی، یونیورسٹیاں چھوڑی نہیں جا سکتی ہیں کہ بالکل رہبانیت اختیار کر کے آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. وہ ساری دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے ہی گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس طرح کیا گناہ ان سے پھر بھی نہیں چھوٹا، تو وہ پڑھائی کے بھی نہیں رہے اور ادھر کے بھی نہیں رہے. اور اگر پڑھائی کا کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہو رہا تو پھر آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جانا لازم ہے، واجب ہے تبلیغ میں وقت لگانا، کیونکہ اس کے بغیر آپ سے گناہ چھوٹ نہیں رہا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو بہرحال جانا پڑے گا. کوئی بھی ایسا کام جس سے گناہ چھوٹنے کا غالب گمان ہو وہ شرعاً واجب ہو جاتا ہے اگر اس کام کے کوئی شرعی عذر نہ ہو. مفتی صاحب ایک فیصلہ لینا ہے، یہ میں نے بتا دیا.
اچھا بھائی مفتی صاحب, آئی ایم ریورٹ پیرنٹس, کیا لکھا ابھی, اپوز اسلام اینڈ اسٹاپ می فرام مسجد جمعہ دعا ٹو فیئر آف گورنمنٹ, شوڈ آئی اسٹل گو اور پرے ایٹ ہوم اف ہیم رسک, یہ مجھے ہارم رسک, اصل میں اتنی دور ہے یہ, میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں نا, تھوڑا پڑھنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے. ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ پیرنٹس. آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد, آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ کو روکا جا رہا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. آپ چلے جایا کریں چپکے سے, اور پیرنٹس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں تو بھی تم نے سلوک ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے, لیکن